बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो एक साइड पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही है, क्या हमारी माएँ भी अब इस तरह करेंगी? हमारी माँ की उम्र की जो औरतें हैं वो भी इस तरह करेंगी? हम किसी के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इन माँ जी को देखें तो मेरे ख्याल में दुपट्टा लेके बड़े तरीके से जो है वो अपनी रोजी रोटी जो है कमाने की कोशिश कर रही हैं। शायद सोशल मीडिया पे आके वो कोई व्लॉग बना के या कोई पॉजिटिव बात करके जो है, माँ जी ने बड़े अच्छे तरीके से दुपट्टा लिया हुआ है और अपने आप को पर्दे के अंदर रख के वो रोजी कमाने की तलाश में निकली हैं। लेकिन दूसरा रूप आप माँ का देखिए कि माँ कर क्या रही है। माँ को नंगा करने पे किसने मजबूर किया है? क्या गवर्नमेंट आपको रोकेगी? आज हम तबसरा करने जा रहे हैं टिकटॉक लाइव के बारे में। टिकटॉक लाइव के ऊपर लोग आते हैं, आकर वहाँ पे बैठते हैं, लोग उनको गिफ्टिंग करते हैं। किस बात की गिफ्टिंग करते हैं? वो वहाँ पे आकर करती क्या है? वहाँ पे आकर दिखाती क्या है? अगर देखा जाए तो टिकटॉक लाइव जो है वो भरा पड़ा है। औरतें अपना जिस्म बेच रही हैं, नंगे होके दिखा रही हैं, लोग उनको शेर मार रहे हैं, लोग उनको गिफ्टिंग डिफरेंट किस्म की जो है ना गिफ्टिंग कर रहे हैं। मलकू भाई जो है, मलकू वैक्सीन के नाम से उनकी आईडी है टिकटॉक के ऊपर, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं और मैं उनको ज़ाती तौर पे तो नहीं जानती, ना ही मैं उनकी कोई फ़ैन हूँ, लेकिन बात वो बंदा बिल्कुल ठीक करता है, वो राइट बात करता है। जब उन्होंने इन मांझी की वीडियो दिखाई तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई कि मांझी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से टिकटॉक पे लाइव आई हैं। शायद वो आके कोई अच्छी बात बताएँगी, मोटिवेशनल कोई उनकी स्टोरी होएगी, लोगों को कोई हिदायत करेंगी, बच्चों से कुछ कहेंगी तो उसके बाद जो है उसको गिफ्टिंग होती है और वो अपने घर का निज़ाम चला रही। दूसरा रूप जब माँ जी का देखा तो मैं मजबूर हो गई इस व्लॉग को बनाने के लिए। क्या गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप जो है वो नंगे हो जाएं? क्या कोई ऐप कहती है कि आप नंगे हो जाएं, अपने आप को बेच दें? आप सफाई कर लें किसी के घर की, आप रोड साफ कर लें, आप जो है अपनी मौत को गले लगा लें, लेकिन आप अपने आप को नंगा मत करें। कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना जिस्म बेचकर जो है अपने घर का निज़ाम चलाए। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करेंगे, क्या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है कि आप अपना जिस्म तक बेच देंगे? आप एक डेढ़ उम्र की औरत और एक माँ जी के बराबर, यानी कि लोग आपको माँ का दर्जा देते हैं और माएँ जो है उनको नंगा करने पे मजबूर कौन कर रहा है? कोई भी मजबूर कर नहीं रहा। इसके ज़िम्मेदार ये लोग खुद हैं जो इस तरह की ऐप के ऊपर आके अपने आप को बैठ के, अब माँ जी इतने वो दुपट्टा उतार के तौबा इस्तगफार, मैं बयान नहीं कर सकती कि जब मैंने माँ जी को देखा तो किस तरीके से उन्होंने अपना जिस्म को दिखा रही हैं और गिफ्टिंग कह रही हैं, मुझे गिफ्टिंग मारे, मुझे ये करें, और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जा रही है। देखा जाए तो चंद जो टिकटॉकर हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को देखा जाए और अपनी बहनों को जो है टिकटॉक के ऊपर बिठा दिया है, डिजिटल उनको तवाइफ बना दिया है। डॉक्टर अफ़ान, सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन ये रोक क्यों नहीं रहे? रोकना किसने है? आप लोगों ने खुद अपने आप को रोकना है। यानी कि अगर नोटिस ले, गवर्नमेंट अगर नोटिस ले तो इस तरह की ऐप को बैन भी करना चाहिए और इस तरह की जो वाहियात, जो इस तरह की फ़िज़ूल वल्गर वीडियो, उनको भी जो है ना वो फौरी तौर पे ऐप जो है उसको डिलीट करना चाहिए। मुझे ये दुःख हुआ सुनकर के कई औरतें इतनी मजबूत होती हैं कि वो अपने बच्चों का, खुदा ना खास्ता शौहर की डेथ हो गई है या डिवोर्स हो गई है, वो सिंगल मदर है। कई ऐसी सिंगल मदर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पाला है, लोगों के घरों में बर्तन साफ करके, कहीं छोटे से स्टॉल लगाकर, कहीं कपड़ों का काम स्टार्ट करके, कहीं सिलाई सीख के, कहीं ब्यूटिशियन का सीख कर, लोगों ने स्किल सीख के अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़े-बड़े ओहदों पे पहुँचाया। और वो भी तो माएँ थी और ये भी माएँ हैं। एक माँ का एहतराम करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। माँ का दर्जा जो है, माँ माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और अगर माँ ही अपने आप को नंगा कर दे सोशल मीडिया पे आके, उस माँ को किसने मजबूर किया है? क्या भूख को जो है भूख की खातिर, पेट की खातिर? तो क्या हम अगर कहें कि हम 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक मेहनत का रास्ता है और एक टिकटॉक लाइव का रास्ता है। जो टिकटॉक लाइव पे यानी कि आके आप अपना जिस्म नंगा करें और लोगों से गिफ्टिंग लें और उसके बाद जाके अय्याशी करें, एक तो वो रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप मेहनत की तलाश में निकलें। मैंने एक देखा है डिफरेंट माएँ, एक माँ लस्सी बेच रही है, उसने एक स्टॉल लगाया, वो लस्सी बेच रही है। एक माँ नान पकौड़े, नान टिक्कियाँ बेच रही है, एक माँ बिरयानी बेच रही है। एक बहन जो है, 5 बहनें जो हैं वो खानेवाल के अंदर अपना उन्होंने जो है वो शवारमा बर्गर का स्टॉल लगाया हुआ है। तो वो भी तो माएँ और बहनें हैं जो मेहनत कर रही हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो छोटी-छोटी बच्चियों को
ٹک ٹاک کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور ان کے بال دکھائے جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ میری بیٹی بڑی محنت کر رہی ہے, میری بیٹی یہ کر رہی ہے, آپ ان کو شیئر مارے, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا. تو یہ کیا محنت کا کوئی طریقہ ہے؟ مجھے 3.5 سال ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوئے. سوشل میڈیا کے اوپر 3.5 سال کی جو میری جرنی ہے, کس طریقے سے میں اس کو لے کے چلی, کتنی میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے. ٹک ٹاک کے اوپر لائیو میں بھی آتی ہوں, لیکن میں وہاں پہ آ کے کوئی بھی کسی قسم کی, آج تک لوگ میری ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں, اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں چلاتے ہوئے, میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. میں وہاں پہ آ کے چھوٹا سا میں نے اپنا کپڑوں کا کام سٹارٹ کیا ہے, اور میں آ کے اپنے کپڑے وہاں پہ دکھاتی ہوں لوگوں کو, میں اپنے کپڑے سیل کرتی ہوں کہ میں نے چھوٹا سا بزنس کیا تاکہ ایک اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, اس کو سپورٹ ہو سکے. تو اس کے لیے میں نے بزنس سٹارٹ کیا. دیکھیں میرے پاس اس طرح کے برانڈیڈ سوٹ ہیں, اتنے خوبصورت سوٹ ہیں جن کا میں جو ہے وہ بزنس میں نے چھوٹا سا سٹارٹ کیا. تو میں جب ٹک ٹاک پہ رات کو لائیو آتی ہوں, سیم ایسے آتی ہوں جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی. میں آگے کہتی ہوں میرے ساتھ چاہے 10 لوگ ہوتے ہیں, 5 لوگ ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں, میں وہاں پہ آ کے اپنی موٹیویشن بھی وہاں پہ شو کرتی ہوں. میری جو موٹیویشنل سٹوری ہے ان کو موٹیویشن بھی لوگوں کو ملتی ہے میرے سے. اور دوسرا میں آ کے اپنے اس طرح سے کپڑے دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس سوٹ ہے, اس کی یہ پرائز ہے, اس کا یہ فیبرک ہے, اگر آپ میرے سے خریدنا چاہتے ہیں, ایک تو آپ کو اسٹرانگ فیلنگ آئے گی, دوسرا جو ہے اس کے پیسے ہاسپٹل میں جو انویسٹ ہوتے جائیں گے, وہاں پہ ہماری چیریٹی ہوتی جائے گی, اور تیسرا آپ خوبصورت بھی نظر آئیں گے با پردہ ہو کر. تو بڑی ساری خواتین میں نے دیکھی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آ رہی ہیں, جو آ کے کپڑے سیل کرتی ہیں, جو آ کے اپنی میک اپ کی پروڈکٹ سیل کرتی ہیں, کاسمیٹک کی چیزیں, کچھ لیسز وغیرہ کا کام کر رہی ہیں. تو کیا وہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ماں جو ہے, اس ماں کو کس نے مجبور کیا ہے؟ بھوک کے آڑے, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ننگا نہیں کر سکتے. ہم اس چیز کو نہیں مانتے. میں نے پوری زندگی جس طریقے سے گزاری ہے, میں نے بھوک کی خاطر اپنے آپ کو کبھی اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. ہمیں اس کی خاطر بولنا پڑے گا, سب لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی اگر ان کی مجبوری ہے. اب جیسے ڈاکٹر عفان نے کہا تھا کہ کسی گھر کی کوئی مجبوری ہے تو میں ان کی فیس, ان کے گھر کا کرایہ سب کچھ دینے کو وہ تیار ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے. تو اس طرح یہ اگر ماں جی آ کے اگر فرض کرے ان کی ایج ہو گئی ہے تو یہ کام نہیں کر سکتی, تو اپنے آپ کو ننگا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی خاطر یہ اپنے آپ کو ننگا کر رہی ہیں. تو اس کے لیے کئی آپشنز ہیں, کتنی آپشنز ہیں لوگوں کے گھر میں, کام, سلائی, صفائی, اس کے بعد چھوٹا سا سٹال میں لگا کے دیتی ہوں. یہ ماں جی میرے سے رابطہ کریں, میں ان کو چھوٹا سا سٹال لگا کے دیتی ہوں کہیں پہ, چھوٹا سے پیمانے پہ, اپنے پاس سے, اپنی مدد آپ کے تحت, وہاں سے یہ محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائیں, اپنے رزق کو جو ہے وہ حرام نہیں بنائیں, حلال رزق کمائیں. میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹک ٹاک پہ آتی ہوں, ہم چھوٹی سی فنی کوئی بات کرتے ہیں یا ایسے اس کو میرے سے مار پڑتی ہے. آج تک کبھی اس طرح سے ولگر بات نہیں کی, ولگیرٹی نہیں پلائی. تو عورتیں جو ہے, عورت کا مطلب کیا ہے؟ پردہ. اس کا مطلب ہے حیا کے اندر رہنا. اور اگر عورتیں ہی اس طرح سے اٹھ کے اور مائیں اس طرح سے اٹھ کے حرکتیں کریں گی تو اس کا سوسائٹی کے اوپر کیا پریشر, کیا یعنی کہ یہ پریشرائز کر رہے ہیں سوسائٹی کو, کیا بچوں کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ بھی ٹک ٹاک کے اوپر آئیں, آپ بھی اسکول مت جائیں, آپ بھی پڑھیں, اور آپ بھی پڑھے نہیں, ٹک ٹاک پہ لائیو آئیں اور اپنے آپ کو دکھائیں, وہاں پہ فضول باتیں کریں, لوگ آپ کو گالیاں بھی نکالیں گے, لوگ آپ کو شیئر بھی دے کے جائیں گے, لوگ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی گفٹنگ دیکھ جائیں گے. تو میرا صرف کوسچن آج کا یہ تھا کہ ملکو بھائی جو ہیں وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس دن ایک عورت نے وہ کہا کہ جی اللہ اتنا ویلا ہے کہ جو میرے ہاتھوں پہ لگی ہوئی ناخن کو دیکھے گا, خربوں اربوں دنیا کے اندر اللہ کو ناخنوں کو دیکھنے کی پڑی ہوئی, نیل پالش کیوں لگائی. تو بس استغفار, لوگ اس طرح کی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قیامت بالکل نزدیک ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, ہر کسی کو اپنی پڑی, لوگوں کو مشہور ہونے کا شوق ہے, لوگوں کو فیم لینے کا شوق ہے, لوگ فیمس ہونا چاہتے ہیں, مشہور ہونا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیم لے کر اپنے آپ کو چاہے ننگا بھی کرنا پڑے. فیم لینے کے لیے کس حد تک لوگ گر چکے ہیں یہ دیکھ کر ہمیں جو ہے شرمندگی ہوتی ہے. مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے جوان ہو رہے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ٹک ٹاک وہ بھی دیکھتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, یا تو اپنے بچوں سے موبائل چھین لیں, کیونکہ اگر وہ اس طرح کی ولگیرٹی, اس طرح کی چیزیں دیکھیں گی آپ کی بیٹیاں اور بچے, تو پھر وہ پڑھ نہیں پائیں گے, بلکہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نکل جائیں گے. اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, اور ان عورتوں کو اللہ ہدایت دے جو اپنے جسم کو بیچ کر, جو اپنے جسم کو ننگا کر کے, گندی گالیاں, ولگر باتیں کر کے ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آ کر پیسہ کما رہی. کیا یہ پیسہ حلال ہے؟ اسلام میں گالی دینا جائز نہیں. گندی گالیاں, گندی باتیں, کہ میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر اپنی ننگی تصویر بھیجوں گی, میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر اپنی ننگی جو ہے وہ ساری تصویریں بھیجتی ہوں, میں فلاں
تصویر بھیجوں گی، میں فلاں بھیجوں گی، آپ مجھے پھول دیں، آپ مجھے شیئر ماریں، آپ مجھے جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ ٹک ٹاک کے اوپر کس طرح کی گفٹنگ ہے، مجھے ابھی تک اس بات کا نہیں پتا، کیونکہ مجھے 1 ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے، میں نے وہاں پہ آج تک نہیں کہا کہ گفٹنگ ہے وہ، میں اپنے وہاں پہ کپڑے آ کے شو کرواتی ہوں، دکھاتی ہوں، اور اس کے بعد میں ٹک ٹاک کو آف کرتی ہوں اور واپس آ جاتی ہوں۔ تو کون ہے جو مجبور کر رہا ہے؟ کون روکے گا؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی کو ننگا ہونے پہ، کوئی نہیں کہہ سکتا بھوک ہے نا مر جائے بھوک سے، موت کے گلے لگا لے، لیکن اپنے آپ کو ننگا کر کے رزق مت کمائیں۔ وہ رزق جو آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گی، کیا وہ بچے کل کو کیسی پرفارمنس دیں گے؟ کیا پریزنٹ کر رہی ہیں آپ اپنے آپ کو، کس طرح سے آپ پریزنٹ کر رہی ہیں؟ خدا کا خوف کریں، آپ ایک ماں جی ہیں، اور ہماری آپ سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے دوسری مائیں جو ہیں وہ شرما گئی ہیں کہ ماں، اور ایک طرف یہ ماں ویشی بھی ہو تو ماں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ نے تو سرے عام جو ہے اپنے آپ کو آگے لوگوں کے سامنے بٹھا دیا، کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا ماں جی، اگر آپ پردہ کر کے اچھے طریقے سے بھی آتی تو پھر بھی لوگ میں بھی آپ اپنی مجبوری بتاتی، لوگ اچھے بھی آپ کو گفٹنگ کر جاتے، آپ نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ملکو بھائی، آپ دبنگ قسم کی اس طرح سے ویڈیو بناتے جائیں تاکہ شاید آپ کی ویڈیو دیکھ کے کسی ایک کو بھی اگر ہدایت آ گئی تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔